بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جہنم کے بارے میں جو ہم نے پلسرات کے بارے میں پڑھا، سب سے پہلے پلسرات کے نیچے کیا ہے؟ جہنم ہے، آگے جنت ہے، اس لیے پہلے جہنم پھر اس کے بعد جنت انشاءاللہ۔ اللہ نے ٹائم دیا اور زندگی دی تو کل یا پرسوں انشاءاللہ جنت کا تذکرہ ہوگا۔ تو جہنم کے بیسکلی 7 درجے ہیں، 7، اور یا آپ کہہ لیں گے 7 گیٹس ہیں۔ دونوں چیزیں ایک طرح سے اللہ معاف کرے، دونوں ہی خوفناک ہیں، جو بھی ہیں، درجے ہیں یا گیٹس ہیں، واللہ عالم۔ تو اور جو اس کی ڈسکرپشن میں لوگ لکھتے ہیں، علماء لکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ ورٹیکل ہے، یہ ورٹیکل درجات ہیں، اٹس ناٹ ہاریزونٹل، ورٹیکل ہے۔ اس کے بعد دوسرا جو چیز اس میں لکھی جائے گئی ہے کہ یہ بیسیکلی سب سے بڑی بات ہے کہ اللہ کی غضب کی جگہ ہے، نمبر 1، اسپرچولی بھی اور فزیکلی بھی۔ یہاں پہ جو آپ کو اللہ معاف کرے، جو تکلیف آپ کو خدا نخواستہ معاذ اللہ، ہم میں سے کوئی بھی خدا نخواستہ معاذ اللہ اینڈ اپ کرتا ہے اس سچویشن میں، اللہ معاف کرے، اللہ نہ کرے، اللہ کی پناہ لیتے ہیں ہم اس سے، تو یہ فزیکل اور اسپرچول تکلیف دونوں کی، مطلب کہ آپ کے جسم کو بھی تکلیف ہوگی اور آپ کی روح کو بھی ہوگی۔ اچھا، اب اس کے 7 لیولز کیا ہیں؟ پہلا لیول جو ہے وہ یہ ہے مسلمانوں کے لیے۔ کن مسلمانوں کے لیے؟ یہ ان مسلمانوں کے لیے ہے جو ایمان لائے ہیں لیکن انفارچونیٹلی کس وجہ سے رہ گئے؟ اپنی کم اعمال کی وجہ سے جنت میں نہیں پہنچ سکے۔ ایمان ہے لیکن انفارچونیٹلی عمل نہیں ہے۔ جیسے آج ہم جیسے میرے جیسے لوگ ہیں، اللہ معاف کرے، کہ ایمان ہے لیکن عمل اس پختگی کا نہیں ہے جو ریکوائرڈ ہے۔ اب اس میں ہے کیا؟ اس میں جو لیول آف ہیٹ ہے وہ کم ہے، اور اس کے بعد پنشمنٹ تو سویر ہے ہی ہے۔ لیول آف ہیٹ جتنا مرضی کم ہو جائے، اللہ معاف کرے، جہنم ہے بھائی، سیدھی سی بات ہے۔ اور اس میں ہوگا کیا؟ پنشمنٹ کی سیویریٹی یہ ہے کہ آپ کا جو چہرہ ہے، اللہ معاف کرے، استغفر اللہ، بار بار اس پہ استغفار پڑھنی چاہیے، وہ جلسا دیا جائے گا، چہرہ جلسا دیا جائے گا، آپ کے پیچھے ہڈیاں رہ جائیں گی، اللہ تعالیٰ دوبارہ فلیش نکالے گا، دوبارہ جلسا دیا جائے گا، ہڈیاں رہ جائیں گی۔ This will keep on going unless and until وہ سزا ختم نہ ہو جائے۔ یہ منیمم لیول کا پہلے لیول کے اوپر انفارچونیٹلی یہ گناہ گاروں کو فیس کرنا پڑے گا، مسلمانوں کو، مسلمان جو ایمان والے ہیں۔ لیکن اب بندہ ان سے پوچھے جو کہتے ہیں کہ کوئی بات نہیں، تھوڑی دیر جہنم میں گزار لیں گے، کسی کا چہرہ جلا دیا جائے، اس کی فلیش ختم کر دی جائے، دوبارہ اس کی فلیش آئے، پھر ختم کر دی جائے، یہ آسان کام ہے یار۔ یہ جو لوگ آج یہ دعوے کرتے ہیں، یہ آسان ہے؟ ڈو یو تھنک از اٹ ایزی؟ وہ پوری عمر تک جو ہے نا، وہ جب تک وہ زندہ رہا اس وقت تک اس کو تکلیف ہوتی رہی اس چیز کی۔ اس کے بعد جو دوسرا درجہ ہے اس کا نام ہے لداح، LADAH، لداح۔ اس میں کون ہوگا؟ یہ پہلے درجے کے نیچے ہے، اور اس کے بعد اس میں دونوں ہوں گے، جن بھی ہوں گے اور انسان بھی ہوں گے۔ اور یہ کون لوگ ہوں گے؟ جنہوں نے ڈس بلیو کیا اللہ کی ذات کے اوپر، اس کے بعد میسنجرز جو آتے رہے، یعنی کہ جو پروفٹس آتے رہے، ان کو ریجیکٹ کیا۔ ان کے آرگنز جو ہیں، باڈی کے آرگنز، وہ ایکسٹرنلی اور انٹرنلی دونوں جھلسا دیے جائیں گے۔
ایکسٹرنلی اور انٹرنلی اتنی دیر تک جلسا دی جائیں گے کہ جب تک آپ کی باڈی مکمل طور پہ انہیلیٹ نہیں ہو جاتی، تباہ نہیں ہو جاتی، پھر دوبارہ اللہ رب العزت وہ ان آرگنس کو دوبارہ رینیو کریں گے، جسم کے باہر کے آرگنس کو اور اندر کے آرگنس کو. اگین دس ول کیپ آن ہیپننگ. اللہ معاف کرے، جس نے ڈس بلیف کیا اس کے لیے تو پھر یہ نیور اینڈنگ ہے. نمبر 3 سکر، یہ تیسرا درجہ ہے. اس میں ہوگا کیا کہ فائر جو ہے، جو آگ ہے جہنم کی، وہ صرف آپ کا گوشت جلائے گی، ہڈیاں نہیں جلائے گی. گوشت جلائے گی، ہڈیاں نہیں جلائے گی. اس میں کون لوگ ہوں گے؟ سکر میں کون لوگ ہوں گے؟ ایک وہ لوگ جو نماز نہیں پڑھتے تھے، وہ لوگ جو غریب لوگوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے، وہ لوگ جو انجسٹس اور فالس ہوڈ کا ساتھ دیتے تھے، اور وہ لوگ جو کہ اللہ کے ڈے آف ججمنٹ پہ جن کو شک تھا ریزریکشن ہوگی نہیں ہوگی، پتہ نہیں دوبارہ زندہ کیے جائیں گے نہیں کیے جائیں گے، ڈے آف ججمنٹ قائم ہوگا نہیں ہوگا. تو سکر کے اندر آپ کی فلیش کو، نعوذ باللہ ہم میں سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہی معاف کرے، سب کو ہی، سارے مسلمانوں کو معاف کرے، اور جو کفار ہیں ان کو ہدایت دے، اس مصیبت سے بچے ہیں تاکہ وہ بھی. لیکن میں آپ کو صرف یہ بتا رہا ہوں کہ یہ اس میں آپ کی مطلب کہ اللہ معاف کرے ہماری جو ہے فلیش کو جلایا جائے گا اور بونز would remain the same، لیکن this will keep on happening. ایک چیز ہے جو نیور اینڈنگ ہے. آپ سوچیں اس پہ بندہ کیا کرے گا. نمبر 4 الحطمہ، یہ 4th درجہ ہے جہنم کا، الحطمہ. اس میں جی ریلنٹلیس فلیم ہے، اسکارچنگ ہیٹ ہے، مطلب کہ تباہی کرنے والی آگ ہے. اور اسکارچنگ جیسے ابھی ہمیں 40-45 ڈگری میں اسکارچنگ ہیٹ لگ رہی ہوتی ہے نا، ادھر واللہ عالم کیا ڈگری ہوگی، اللہ کی ذات بہتر جانتی ہے. اور اس میں دونوں، اس میں آپ کی بونز بھی جلیں گی، نعوذ باللہ جو بھی جائے گا اس میں، اس کی فلیش بھی جلے گا، اس کے ہارٹ بھی جلے گا، اس کے انر آرگنز بھی جلیں گے، اس کی باہر والے آرگن بھی جلیں گے، حتیٰ کہ ایک گناہ گار آدمی اتنا روئے گا اس کے آنسو ختم ہو جائیں گے. آنسو ختم ہونے کی وجہ سے خون نکل آنا شروع ہو جائے گا، آنکھوں سے خون نکلے گا، اور یہ آنسو اور خون کی وجہ سے اتنا بڑا دریا بن جائے گا کہ ایک پورا شپ اس پہ ٹریول کر سکتا ہے. تو الحطمہ از the 4th stage of جہنم. 5ویں جہیم. اس کے اندر جی اللہ رب العزت نے کوئلہ بھرا ہوا ہے، اور یہ اتنا بڑا ہے جو 5th stage ہے. ایون کئی جگہ پہ لکھا ہوا ہے کہ یہ 7ویں جو منزل، آخری منزل جو ہے اس سے بھی بڑی ہے ایریا وائز. اس میں کول بھرا ہوا ہے، اور آگ سے آپ کو پتا ہے کوئلے جب اپنے انگاروں پہ ہوں اور اللہ کے انگارے جلائے ہوئے ہوں، اس کا کیا حال ہوگا. اس میں کون لوگ ہوں گے؟ نمبر 1 جنہوں نے جو فیل ہو گئے اللہ کے اوپر یقین رکھنے پہ، ایک جیسا یقین نہیں رہا ان کا اللہ کی ذات پہ، شک میں مبتلا رہتے تھے، اللہ ہے نہیں ہے، ہے نہیں ہے، ہے نہیں ہے. دوسرا جنہوں نے دوسروں کے حق مارے، اپنے فیلو ہیومن بینگز کے حق مارے. یاد رکھیے گا وہ جہیم میں ہوگا. جس نے اپنے فیلو ہیومن بینگز کے حق مارے وہ جہیم میں ہوگا. اور تیسرا اگین وہی لیک آف کمپیشن ٹو فیڈ دا پور، یعنی کہ غریب آدمی کو کھانا کھلانے سے
کوئی خاص مطلب کہ کوئی اندر وہ نہیں ہے، تمنا نہیں ہے کہ میں کسی غریب آدمی کی پیٹ یا پوجا کر لوں یا اس کا خیال کر لوں، تمنا ہی نہیں ہے۔ نمبر 6 is سعیر۔ اس کے اندر جی 300 کیسلز ہیں، یعنی کہ 300 محل ہیں، اور اس کے اندر ہٹس ہیں، اور اس ہٹ کے اندر 300 روم ہیں۔ سعیر کی بات بتا رہا ہوں، اور ہر روم میں 300 قسم کی پینلٹیز پہ لوگوں کو عذاب دیا جا رہا ہے۔ یعنی کہ 300 محل ہیں، اس کے اندر ہٹس ہیں، ہٹس کے اندر 300 روم ہیں، اور ہر روم کے اندر 300 قسم کے عذاب ہو رہے ہیں۔ کیسی خوفناک جگہ ہے، سعیر کہتے ہیں اس کو۔ اس کے اندر اسکارپینز ہیں، اس کے اندر سنیکس ہیں، اس کے اندر چینز ہیں، اس کے اندر پین از انبیریبل۔ obviously جہنم کی کوئی بھی لیول ہو، پین از انبیریبل۔ اور پٹ آف ایگنی ہے اس میں ایک ایسی آپ کہہ لو کہ ایک پٹ ہے یا ایک ایسی جگہ ہے جس میں اس کو ایگنی کی پٹ کہتے ہیں، جس سے پوری جہنم پناہ مانگتی ہے۔ آپ اندازہ کر لیں کیسی خوفناک جگہ ہوگی جس سے جہنم پناہ مانگتی ہے۔ 7th اور آخری درجہ، حاویہ، الحاویہ، القاریہ، تم القاریہ۔ آپ نے سورہ قاریہ میں الحاویہ کا نام سنا ہوا ہے۔ یہ آخری درجہ ہے، یہ وہ درجہ ہے جس سے کوئی بھی سنر، کوئی بھی گناہ گار کبھی بھی فری نہیں ہوگا۔ یعنی کہ یہ وہ ہے جو خدا نخواستہ معاذ اللہ 7ویں درجے میں چلا گیا، وہ ہمیشہ کا ایندھن ہے وہاں کا، ہمیشہ کا، مطلب وہ کبھی you will never be freed، کیونکہ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے رکھا ہی آخری درجہ اس لیے ہوا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ اس میں سے کبھی نکل نہیں سکے گا۔ اللہ ہمیں معاف فرمائے بھائی۔ یہ ادھر پچ ڈارکنیس ہے، اندھیرا ہے، جھلسانہ علیحدہ ہے۔ یہ کن کے لیے ہے؟ بیک بائٹرز، غیبت۔ کتنا عام گناہ سمجھتے ہیں ہم اس کو۔ اور ان لوگوں کے لیے جو منافق منہ پہ آپ کو کچھ اور دکھائیں گے، پیچھے سے وہ بیک بائٹرز ہی ہو گئے ایک طرح سے، ٹھیک ہے نا۔ اس کے بعد نان بلیورز کے لیے، اور ان کے ساتھ ہوگا کیا کہ ان کے اوپر پہاڑ رکھے جائیں گے ان کے منہ کے اوپر، جن کے منہ کو کرش کر دیں گے۔ ان کے ہاتھ جو ہیں وہ نیک سے ٹائٹ ہوں گے، اور ان کی نیک جو ہے وہ لیگ سے ٹائٹ ہوں گے۔ اب یہ پوسچر آپ خود ہی بنا کے دیکھ لیں کیسا ہے۔ یہ 7 درجات ہیں، اور اس میں اینجلز آف ہیل جو ہیں، زبانیہ ول اسٹینڈ آن دیم، یہ کچھ ہیل کے اینجلز ہیں، ان کا نام ہے۔ ان کے ہاتھ جو ہیں وہ لوہے کے بنے ہوئے، اللہ رب العزت نے سخت لوہے کے بنائے ہوئے۔ اللہ نے ان کو اجازت دی ہوئی ہے کہ جو 7ویں درجے کے لوگ ہیں ان کو مارو، اور اس لوہے سے جب ایک مار پڑے گی تو منہ پھٹ جائے گا، ادھر سے گھسے گا دوسری جگہ سے باہر نکلے گا، اور یہ چلتا رہے گا، نیور اینڈنگ سٹوری۔ 7 درجات جہنم، یہ چلتے رہیں گے۔ اب قرآن اس کے بارے میں کیا کہتا ہے میں آپ کو بتا دوں۔ میں ابھی ایگزیکٹ پڑھ رہا ہوں تاکہ قرآن کا ترجمہ ہے۔ الحاویہ is the kindled fire which will embrace every sinner as the mother embraces a son۔ یعنی کہ حاویہ ایک ایسی فائر ہے جس کو اللہ نے جلایا ہے، وہ ایسے لوگوں کو پکڑے گی جیسے ماں اپنے بیٹے کو پکڑتی ہے۔ اس کے بارے میں ایک حدیث ہے، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے،
حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہنم میں اگر آپ ایک پتھر اگر آپ پھینکیں 70 سال بعد اس کے گرنے کی آواز آئے گی، 70 ایئرس کے بعد. اور یہ یاد رکھیے گا کہ 70 ایئرس کا مطلب یہ نہیں ہے جو ادھر کے 70 سال ہیں میرے بھائی، یہ ہیونلی ایئرز ہیں. 70 کو ملٹی پلائی کر لیں 1000 سے، 70,000 سال. 70,000 سال کے بعد اس کی پیٹ میں جا کے گرے گا، آواز آئے گی آپ کو. یہ اتنی گہری ہے. دوسری حدیث میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں جس کا مفہوم ہے کہ جو لیسٹ پنشمنٹ ہے اس کے اندر جہنم میں، جو لیسٹ پنشمنٹ ہے وہ کیا ہے کہ ایک انسان کو آگ کے جوتے پہنا دی جائیں گے جس کے آگ کے تسمے ہوں گے، اور اس کا سر جو ہے نا وہ کھولنا شروع ہو جائے گا ہنڈیا کی طرح، اور اس کو لگے گا مجھے سب سے سخت عذاب ہو رہا ہے. یہ حدیث کا مفہوم میں آپ کو بتا رہا ہوں. یہ اس کو لگے گا کہ مجھے سب سے سخت عذاب ہو رہا ہے، حالانکہ یہ سب سے کم درجے کا عذاب ہے. اور آپ اندازہ کر لیجیے شوگر کے پیشنٹ سے پوچھی جا کے جب ان کے پاؤں جلتے ہیں کتنا بے چینی ہوتی ہے، ان کو کا دل چاہتا ہے کہ ٹھنڈے فرش پہ پاؤں رکھیں. خدا نہ خواستہ میں آگ، اللہ بچائے بھائی. قرآن میں اللہ کے رب العزت فرماتے ہیں سورۃ نمبر 15 آیت نمبر 44 یا سورہ 15 آیت نمبر 44. Indeed the hellfire is dwelling place for them all. It has 7 gates. یعنی کہ ہیل فائر ان لوگوں کے لیے ہے جنہوں نے اللہ کی نافرمانی کی. اس کے 7 دروازے ہیں، اور within each gate there is appropriate punishment for each inhabitant. یعنی کہ ہر گیٹ کے اندر جو وہاں کا رہنے والا ہے اس کے لیے ایک پنشمنٹ مقرر، جیسے ہم نے ذکر کر لی. یہ آیت نمبر 44 ہے سورۃ نمبر 15 کی. میں ریفرنس ساتھ دے رہا ہوں آپ کو تاکہ اگر آپ نے خود بھی اس کے بارے میں کرنا ہو تو آپ کر سکیں. اس کے بعد اللہ رب العزت سورہ نمبر 9 آیت نمبر 81 یعنی کہ 9th سورہ اینڈ 81th آیت، اس میں اللہ رب العزت کیا فرماتے ہیں؟ They said the hypocrites don't go out during for the war during the heat. یعنی کہ ہپوکرائٹس منافقین کیا بکواس کرتے تھے کہ اتنی گرمی میں جنگ لڑنے مت جاؤ. تو اللہ رب العزت آگے سے جواب کر دیتے ہیں ان کو بتا دو کہ جہنم کی گرمی اس سے بہت زیادہ ہے، اس کو تم انڈر ریٹ کرتے ہو. میں دوبارہ بتا رہا ہوں آیت نمبر 81 پارہ نمبر 9 سورۃ نمبر 9 سورہ نمبر 9 81 آیت. اس کے بعد اللہ رب العزت قرآن میں ایک اور جگہ فرماتے ہیں جس میں سورہ نمبر 4 آیت نمبر 56 میں کہ ایوری ٹائم دا فائر ایٹس اوے دا فلیش. جب بھی آگ ان کے فلیش کو کھا جائے گی we will replace the flesh so they can taste the punishment، تاکہ یہ پنشمنٹ کو کیا کر سکیں؟ ٹیسٹ کر سکیں. یہ قرآن کی سورہ نمبر 4 آیت نمبر 56 میں ہے. اب 104 نمبر سورت کی آیت نمبر 4 سے 9 میں اللہ رب العزت کیا فرماتے ہیں؟ اور they will be thrown in Hutama، ان کو پھینکا جائے گا کہاں؟ ہوتاما میں. What do you know what is ہوتاما؟ تمہیں کیا پتا ہوتاما کیا چیز ہے؟ It is the fire fueled which scorches the heart surely. یعنی کہ یہ فائر اللہ نے فیول کیا ہے جو کہ دلوں کو کھا جائے گا. It is vaulted over them and the pillars are widely extended. یعنی کہ یہ ان کے اوپر
کر دیا گیا، اور اس کے بڑے بڑے پلرز ہیں جو کہ ایکسٹینڈڈ پلرز ہیں اس آگ کے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ پھر آیت نمبر اس سورت نمبر 15 آیت نمبر 43-44 میں فرماتے ہیں and verify hell is promised place for them all entering into 7 gates for each of the gate the class is assigned. یعنی کہ بات یہ ہے کہ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ hell is promised for those جو نہیں مانتے مجھے، جو نہیں مانتے آخرت کو، جو نہیں مانتے نبیوں کے پیغام کو، اور ہر 7 دروازے ہیں اس کے، اور اس کا گیٹ، ہر گیٹ اسائنڈ ہے. کس لیے؟ جو سن کرتا تھا اس کے لیے وہ گیٹ اسائنڈ ہے. 43-44 سورہ نمبر 15. اور پھر اللہ رب العزت فرماتے ہیں، اللہ کی ذات فرماتی ہے آیت نمبر 6 میں 66 سورہ میں، او مسلمز، یہ ہم سے خطاب ہے، او مسلم save yourself and your families from the fire whose fuel is men and stones. مسلمانوں اپنے آپ کو اور اپنی فیملیز کو بچاؤ، کس سے؟ اس فائر سے جس کا فیول کیا ہے؟ انسان اور پتھر. سورہ نمبر کیا ہے؟ 66 آیت نمبر 6. یہ ریفرنسز میں آپ کو ساتھ اس لیے دے رہا ہوں. اللہ اکبر. جہنم میرے بھائیوں اللہ کا قہر ہے، اللہ کی ناراضگی ہے، اللہ کی ان لوگوں کے ساتھ. اس میں وہ لوگ بھرے جائیں گے جنہوں نے اللہ کا کہا نہیں مانا. یہ قرآن کی آپ کو اتنی ساری آیات کا صرف بتانے کا مقصد یہ تھا کہ تاکہ جہنم کے بارے میں جو آیات جہاں جہاں ابھی یہ میں تھوڑی لی ہیں، ظاہر بات ہے جہنم کا تذکرہ بار بار قرآن میں آتا ہے. بیسکلی اللہ کی کامیابی، اللہ کے ہاں کامیابی جنت ہے، اور اللہ کے ہاں ناراضگی جو ہے وہ جہنم ہے. اور اس کے اندر ہے کیا کہ ایک بلیور ہے، میں اور آپ ہیں، الحمدللہ اللہ کی ذات پہ یقین رکھتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری نبی ہونے پہ یقین رکھتے ہیں، ڈے آف ججمنٹ پہ یقین رکھتے ہیں، مرنے کے بعد جی اٹھنے پہ یقین رکھتے ہیں. لیکن ہماری سنز ہیں، خدا نہ خواستہ میری اور آپ کی سنز اس لیول پہ نہ جائیں کہ ہم اس یقین سے بھی عاری ہو جائیں. کیونکہ میرے بھائی جو بندہ ایمان پہ نہیں گیا نا، اس کے پاس there is no chance of getting out of جہنم. 7 لیولز میں نے آپ کو بتا دیے، اس کے بعد there is no chance. تو اس لیے اللہ سے دعا بار بار کرتے رہنے چاہیے کہ ہماری آخرت، ہمارا خاتمہ ایمان پہ ہو. سب سے امپورٹنٹ چیز خدا کے لیے دعا کا حصہ بنا لیں کہ اللہ ہمارا ایمان خاتمہ بالایمان اور خاتمہ بالخیر، یعنی کہ اچھی موت مانگیں اور ایمان والی موت مانگیں. اللہ مجھے اور آپ کو اس پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے. اس کے بعد اس میں جنرل جو کریکٹرسٹکس ہیں اگر آپ نے کسی کو بتانے ہیں تو اسکارچنگ فائر ہے. میں اور آپ صرف ایک اندازہ کر سکتے ہیں کہ یہ اتنی زیادہ آگ ہوگی، لیکن یہ اللہ تعالیٰ آگے اس کے بارے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ کس طرح کی آگ ہے. بوائلنگ واٹر ہے اور ٹورمنٹنگ ہیٹ ہے، یعنی کہ پانی کھولتا ہوا ہے اور اس کے اندر ٹورمنٹنگ ہیٹ ہے، یعنی کہ اتنی ہیٹ ہے کہ میں اور آپ تو برداشت نہیں، ہم تو 50 ڈگری ماشاءاللہ ہم سے برداشت نہیں ہوتا. اور سورج 3000-4000 ڈگری سیلسیس پہ، اور سورج دنیاوی مخلوق ہے. اور آپ سوچ لیں کہ آخرت کا یہ جو اللہ کا عذاب ہے یہ کتنا سخت ہوگا. یہ وارننگ ہے کس کے لیے؟ نان بلیورز کے لیے اور بلیورز کے لیے کہ اپنی سنز کو کم رکھو، ادروائز معاذ اللہ تمہیں نہیں پتا کہ تم خدا نخواستہ اس کے اندر جلا دی جاؤ گے. اس کی آگ کا کلر بلیک ہے جی. جہنم کی آگ کالے رنگ کی ہے، دنیا کی آگ سے 70 گنا سخت ہے.
70 गुना का मतलब मैंने आपको पहले भी बताया था, 70 टाइम्स मीन्स अनलिमिटेड। 70 का जहां लफ्ज इस्तेमाल होता है, दिस मीन्स अनलिमिटेड। अब इसका मतलब जैसे अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने बंदों से 70 माओं से ज्यादा प्यार करते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आप 70 मदर्स को एक रो में इकट्ठा करें और जितना वो आपसे प्यार करेंगे अल्लाह तआला प्यार करें। इट डजंट मीन दैट, इट मीन्स समथिंग व्हिच इज अनलिमिटेड। दुनिया से ये 70 गुना सख्त है, दुनिया की आग में। और इसके बारे में ये भी कहा जाता है कि अगर इंसान जहन्नम से इस जगह पे आए, दुनिया की आग में आए, तो वो सो जाएगा, उसको इतना सुकून महसूस होगा दुनिया की आग में, अगर जहन्नम की आग से दुनिया की आग में आता है। इधर खुदा न खास्ता ये 2 दफ़ा आप एक दफ़ा गीज़र जलाते हुए खुदा न खास्ता एकदम से भड़कती है ना आग, तो 2 दफ़ा आपके वो सारे बाल उड़ा देती है 2 मिनट में। और आपको पता है कि जो लोग झुलस के खुदा न खास्ता माज़अल्लाह, वैसे तो शहीद होते हैं क्योंकि झुलस के मरना भी शहादत है, लेकिन मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूँ कि जो लोग झुलस के मरते हैं उनकी बॉडी का क्या हाल होता है। ये दुनिया की आग, इसके अंदर वेनमस एनिमल है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इसके अंदर, वेनमस का मतलब क्या है, पॉइजनस, और पॉइजनस एनिमल्स हैं, पॉइजनस डोंकीज हैं, डोंकीज जिनको हम लिफ्ट नहीं कराते ना इधर, वो जब आपको एक बाइट माज़अल्लाह में से खुदा न खास्ता अगर माज़अल्लाह बाइट करेगा तो 40 साल तक उसका जख्म नहीं भरेगा, 40 इयर्स तक सिर्फ जख्म नहीं भरेगा उसका। वेनमस स्नेक्स है, वेनमस लिजर्ड्स है, पीने के लिए पस है, ब्लड है और बॉइलिंग वाटर है। खाने के लिए ज़कूम का दरख्त है जिसके ऊपर कांटे ही कांटे लगे हुए। और सबसे बड़ी बात मेरे भाई, ये तो सजाएं तो हैं ही हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात कि आप अल्लाह की मर्सी से हमेशा के लिए दूर कर दिए। कोई इंसान मुझे और आपको ये बात कह दे कि आप अल्लाह की मर्सी से हमेशा के लिए दूर कर दिए गए, इससे बड़ा जमीन फट जानी चाहिए, आसमान फट जाना चाहिए, ये इससे बेहतर है। मुझे और आपको कोई ये कह दे कि तुम इस नौकरी से बर्खास्त हो, हमारे लिए तो वो दुनिया का इख्तिताम होता है। लेकिन कोई अगर आपको ये कह दे आज माज़अल्लाह मुझे और आपको कि तुम अल्लाह की मर्सी से बर्खास्त हो, तो हमें कोई वो फर्क नहीं पड़ेगा, जैसे पढ़ना चाहिए। इसके बाद हमारी जुबान हिलने से कासिर हो जानी चाहिए। यकीन माने अल्लाह की मर्सी से जो लोग दूर कर दिए गए उनका कुछ नहीं बनने वाला। मैं और आप सिर्फ एक ही चीज पे तो जिंदा है, और वो क्या है, अल्लाह की मर्सी। कि शायद अल्लाह की मर्सी हमें बचाएगी, मेरी अपनी औकात तो है नहीं। और खुदा न खास्ता कोई आपको अल्लाह की मर्सी से दूर कर दे तो फिर अल्लाह रब्बुल, अब मैं आपको सिर्फ एक आखिरी बात करके बात खत्म कर रहा हूँ कि 1000 साल अल्लाह ने इस आग को भड़काया है, 1000 years। ये तफसीर इब्न कसीर में भी हम पढ़ चुके हैं, आपको याद होगा। ये रेड हुई, फिर उसके बाद 1000 साल अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इसको दोबारा भड़काया, ये वाइट होगी, और फिर 1000 साल और भड़काया, ये कितनी होगी, ब्लैक होगी। यानी कि 3000 साल जिस आग को अल्लाह ने भड़काया वो आग क्या होगी। आज के बाद मुझे और आपको जहन्नम के बारे में मेरा ख्याल से दोबारा सोचने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। इससे बचना कैसे, सिर्फ ये सोचने की जरूरत होनी चाहिए। जहन्नम का सोच के इंसान वैसे ही, अल्लाह माफ करे, ये कहने को बड़ा आसान है। ये मैं पढ़ रहा हूँ, कल जब मैं रिसर्च कर रहा था इसके ऊपर तो मैं जस्ट लाइक कि यार ये कहने को तो मैं बयान कर रहा हूँ, लेकिन ये इतनी खतरनाक चीज़ है कि ज़ाहिर बात हम लोग का यकीन वो नहीं बना हुआ जैसा बनना चाहिए। कोई और इंसान हो तो वो तो शायद ये पढ़ भी ना सके। अल्लाह से दुआ है यार, अल्लाह ताला अपनी रहमत से कभी दूर ना करे। अल्लाह ताला इस जहन्नम की बहकती हुई आग से हम सबको बचाए।
ہماری فیملیز کو بچائے، ہمارے سارے مسلمان بھائیوں کو بچائے، اور جتنے ہمارے غیر مسلم بھائی بھی ہیں ان کو اللہ ہدایت دے دے کہ ہدایت کے لیے دعا کریں کہ اللہ ان کو اس مصیبت سے بچا لے۔ میرے اور آپ کے نبی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا آنے کا مقصد دنیا میں صرف ایک تھا کہ اس جہنم سے بچا کے اللہ کی جنت میں لے جائیں لوگوں کو، یہ مقصد تھا۔ اگر میں اور آپ اس مقصد میں کامیاب نہیں ہوتے کہ لوگوں کو بچا کے نہیں لے کے جاتے، پھر میں نے اور آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے ساتھ انصاف نہیں کیا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔